السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارسلان اویئرنیس والا، ایک نئی اویئرنیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے اویئرنیس کے حوالے سے وہ ہے ریڈیولوجی کا شعبہ ایکس رے۔ ایکس رے فیلڈ کا ہمارے اس وقت موجودہ دور کے اندر جو ہے کیا اسکوپ ہے، کیا ویلیو ہے، ایکس رے ٹیکنیشین کیسے بنا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ انتہائی سینئر ایکس رے ٹیکنیشین محسن صاحب موجود ہیں۔ آج ہم محسن صاحب سے بات چیت کریں گے اور محسن صاحب جو ہے ایکس رے ٹیکنالوجی کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس کی اہمیت اور افادیت کے اوپر بات کریں گے۔ تو ہم بلا کسی تاخیر جو ہے ان سے بات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اسلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے محسن بھائی ہمارے دیکھنے والے ویورز کو، ناظرین کو جو ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے مکمل ایک جامع تعارف کروائیں، اور ایکس رے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آپ کو کتنا وقت ہو چکا ہے اور کب سے آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ سب سے پہلے تو ارسلان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ میرا نام محسن عالم ہے اور ایکس رے فیلڈ کے اندر تقریباً بہت زیادہ سینئر تو نہیں، آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی میری، صرف 12 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ یقیناً مجھ سے بہت سینئر لوگ موجود ہیں۔ ایکس رے کے حوالے سے یہ ہے کہ 12 سال کا عرصہ ہوا ہے، مختلف شعبوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں کے اندر کام کیا۔ اور ایکس رے کیونکہ صرف ایک ایکس رے نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری موڈیلٹیز آ جاتی ہیں ایکس رے کے ہی اندر، تو شکر الحمدللہ اس میں کام کیا اسلام بھائی۔ صحیح۔ تو ویورز، محسن بھائی کا 12 سالہ تجربہ ایکس رے کی جو فیلڈ کے اندر۔ محسن بھائی، موجودہ دور جو ہے اسکل کا دور ہے، اس وقت جو ہے سادہ ڈگری جو ہے کارآمد نہیں ہے جب تک انسان کوئی ٹیکنیکل ہنر نہیں سیکھ جاتا اور ٹیکنیکل کام نہیں سیکھ جاتا۔ تو ایکس رے ٹیکنالوجسٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور ہمارے دیکھنے والی جو یوتھ ہے، تاکہ ان کو بھی ایک جو ہے یہ انفارمیشن میں اضافہ ہو، اویئرنیس میں اضافہ ہو کہ ایکس رے ٹیکنالوجی، ایکس رے ٹیکنیشین کیسے بنا جاتا ہے اور اس کا کیا اسکوپ ہے اور اس میں کیا تعلیم ریکوائر ہوتی ہے اور یہ کام کیسا ہے اور اس میں جاب کے کیسے مواقع ہیں۔ ارسلان بھی دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ، ہر شخص جو ہے، خاص کر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈگری کی ایک اہمیت اپنی جگہ ہے، یقیناً ریڈیولوجی کی فیلڈ میں بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے باقی تمام فیلڈز کے اندر ڈگری پروگرام موجود ہیں، ریڈیولوجی کے بھی اندر 4 سالہ ڈگری کا پروگرام ہے جو کہ BSRT کہلاتا ہے۔ یہ ایکس رے ٹیکنیشین کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے، اس کی مدت 1 سال کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے، میں ذرا نیچے سے شروع کرتا ہوں اس کو اور مزید، میٹرک کلیئر کرنے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے یا اپنے گھر کو فائنینس کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اب وہ آپ خود سوچیں کہ وہ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیتا ہے، لاکھوں روپے اس کی فیس جمع کرواتا ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو کرے گا۔ زیادہ بہتر، زیادہ مناسب یہ ہے کہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے اور اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن بالکل ختم کر دے، روک دے اس کو، ایجوکیشن کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ میٹرک کے بعد ابھی فی الحال ابھی موقع ہے، ابھی لوگوں کے پاس ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ پروگرام ختم کر دیا جائے، کافی حد تک ممکن ہے۔ میٹرک کے بعد 1 سال کا یہ کورس ہے، اگر بچے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو 1 سال کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آرام سے اسٹارٹنگ جو ہے ان کو جو انیشیل تنخواہ ہے وہ آرام سے 20,000 25,000 اس کی سیلری لگ جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے خرچے ایٹ لیسٹ وہ نکال سکے، اپنے باقی ڈگری پروگرام کے خرچے وہ نکال سکے، تاکہ وہ جو پیچھے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے کہا کہ میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، تو میں لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ لوور مڈل کلاس ہوتا یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ نہیں آئے گا۔ اس طرح سے بچہ اپنا خود کفیل ہوگا اور وہ چیزوں کو بھی لے کے چل رہا ہوگا، پھر ظاہر اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ بھی آگے بڑھاتا رہے اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا رہے۔ یہ ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ اگر مارننگ میں کوئی یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں، کوئی کالج جوائن کر رہے ہیں، تو شام کے وقت میں آپ کہیں 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی نوکری آپ پکڑ لیتے ہیں، آپ کی کہیں نوکری لگ جاتی ہے، بآسانی لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک وسیع فیلڈ کے ساتھ ساتھ اس کا اسکوپ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا محسن بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے ایسی اسکیل ہے
کہ ہم ایک پارٹ ٹائم بھی جاب کے مواقع موجود ہیں اور میٹرک کرتے ہی ہمیں جو ہے یہ کر لینا چاہیے. تو ایکس رے جو ہے کام کیسا ہے؟ مشکل کام ہے, آسان کام ہے, اور کس طریقے سے ٹیکنالوجسٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور کس طریقے سے یعنی کہ اپنی جاب کو کرتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیے گا. اچھا دیکھیں, کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا, بس یہ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ اسکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. آپ کچھ سیکھتے ہیں, سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایکس رے میں یہ ہے کہ جس طرح سے عام لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ روٹین ایکس رے, یہ تو انیشیل اسٹیج میں آپ سیکھ لیتے ہیں, لیکن اب ایکس رے کے اندر ہی مختلف موڈیلٹیز اسی کے اندر ہیں, اسپیشلٹی ہے. جیسے فلوروسکوپک پروسیجرز ہیں, وہ اگر ٹیکنیشین سیکھ لے تو اس کی ظاہر مارکیٹ کے اندر پھر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر سی آرم آپریٹ کرنا اس کو آ جائے تو پھر اس کی ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو اس بچے کے اوپر ہے کہ اگر وہ ایکس رے ٹیکنیشین بنتا ہے تو پھر وہ خود کو کہاں پہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ آیا کہ روٹین ایکس رے میں ہی لگا رہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے, نوکری چل رہی ہے. لیکن اگر وہ بہتر سے بہتر سیکھنے کی, میں نے بتایا نا کہ محنت کرنی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا. ویسے تو یہ کورس 1 سال کا ہے, ڈگری کا جو پروگرام ہے, جو سرٹیفکیشن پروگرام ہے 1 سال کا ہے. لیکن اب وہ بچوں کی ایک گڈ ول ہوتی ہے, وہ 1 مہینے میں سیکھتا ہے, 2 مہینے میں سیکھتا ہے, 3 مہینے میں سیکھتا ہے. اور سیکھنے کے لیے وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ محنت, جتنی محنت کرے گا کوئی اپنے استادوں کے ساتھ سیکھے گا, ان کی بات مانے گا اور اچھے طریقے سے کام کو سمجھے گا, تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہے بہت جلد پک کر لے گا چیزوں کو. ویورز, جیسا کہ محسن بھائی نے بتایا ہمیں کہ ایکس رے ٹیکنالوجی کی جو ہے ایک وسیع فیلڈ ہے اور اس میں مختلف اور بھی کام ہیں سیکھنے کے. تو ایک ایڈیشنل اسکل ہے, اور اس اسکل کو آپ سیکھ کر برسر روزگار بھی ہو سکتے ہیں, اور بڑا بہترین اور اچھے انوائرمنٹ میں کی یہ جاب ہے. بہت اچھی جگہوں پہ جابس انسان کی لگ جاتی ہے بآسانی. تو محسن بھائی, کچھ اور اگر آپ بتانا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو اس ریڈیولوجی کی ایکس رے فیلڈ کے حوالے سے, کوئی اور آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ایک بات سے مجھے یہ یاد آیا کہ جناب اچھے انوائرمنٹ میں آپ کی جاب لگ جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. لوگ محنت کر رہے ہیں, یقیناً ہر شخص محنت کر رہا ہے, ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی فیملی کو جو ہے فائنینس کر سکے. اب اگر بات کرتے ہیں ایکس رے ٹیکنیشین کی, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایکس رے کی مشینیں کیونکہ جس طریقے سے جدت آ رہی ہے, ظاہر ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, تو ان بچوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ ایک بہت اچھا ماحول ان کو ملتا ہے. بہت موٹی سی چیز اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صاف ستھرا ماحول, یقیناً ہاسپٹل کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایک ٹھنڈا ماحول ملے گا, ایئر کنڈیشن کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کو بہت بڑی ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, ٹھنڈے ماحول میں آپ کام کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی ارسلان بھائی دیکھا ہے کہ لوگوں نے 16 سال 18 سال کی جو ہے نا ایجوکیشن لی, اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ بیچارے ایٹ دی اینڈ ڈگری لے کے پریشان ہیں, نوکری نہیں مل رہی. پھر وہ بعد میں جو ہے کوئی چپس بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کام وہ بھی برا نہیں ہے, یقیناً محنت میں کیا شرمانا, اور محنت کوئی بھی غلط نہیں ہوتی. ظاہر ہے اگر وہ چپس بیچ رہا ہے تو اپنا بزنس کر رہا ہے وہ, لیکن مقصد وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ کیا چیزیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ 1 سال کا کورس کر رہے ہیں, آپ فوراً اگر آپ کو نوکری مل رہی ہے تو پھر اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے صرف ایک ریڈیولوجی ہے, میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت سارے اس طرح کے کورسز ہیں جو 1 سال کے اندر آپ کو تیار کرتے ہیں. 1 سال کا جو سرٹیفکیشن پروگرام ہوتا ہے, آپ فوراً اہل ہو جاتے ہیں کہیں آپ روزگار کرنے کے. ٹھیک ہے, تو میں خاص کر ینگسٹر سے یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی حالات چل رہے ہیں ملک کے, تو ایجوکیشن نہ ہولڈ کریں. بھلے آپ ظاہر ایک ریتی رواج چلتی آ رہی ہے کہ جناب ہم اس ایجوکیشن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, ظاہر ہے کئی جگہوں پہ ڈگریوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسکل نہ چھوڑیں. کوئی ایک اسکل میٹرک کے بعد جیسی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, میٹرک سے پہلے آج کل کمپیوٹر کے کورسز ہر کوئی کر رہے ہیں, کمپیوٹر کے نالج لے لیں, انگلش لازمی سیکھیں, ضروری ہے. پھر جو ہے اگر آپ میٹرک کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے میڈیکل کے بہت جس طریقے سے بہت سارے فیلڈ ہیں, اس میں سے ایک ایکس رے ہے, ایکس رے کی فیلڈ میں آپ آ جائیں, سیکھیں, اور آپ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے کئی سالوں میں بھی لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر بچے اس فیلڈ میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو روزگار بھی ملے گا, اور بآسانی ان کو جو اپنی فیملی کو جو ہے وہ فائنینس کر سکیں گے.
آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر جو بھی ڈگری کرنا چاہتا ہے وہ مارننگ کے اندر اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہے، بالکل اور شام کے وقت جو ہے وہ اس ایکس رے ٹیکنالوجی کے کام کو سیکھ سکتا ہے، اور ایکس رے ٹیکنیشین کا کام سیکھ کر برسر روزگار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پارٹ ٹائم کے اندر وہ جاب کر سکتا ہے۔ اچھا، صبح کے اندر وہ اپنی ایجوکیشن کو بھلے وہ بی ایس کی 4 سالہ ڈگری کہیں سے کر رہا ہے تو وہ کنٹینیو رکھے اور اس کے اوپر بھی فوکس رکھے، لیکن ایک بطور اسکل، بطور ایک یعنی کہ اسکل کے طور پر اس کو سیکھ لے اور سیکھ کے جو ہے برسر روزگار ہو جائے۔ تو اس وقت محسن بھائی ایک بس ہم اپنے اس انٹرویو کو اختتام کی جانب لے جاتے ہیں، مختصر یہ بتائیے گا کہ ایکس رے ٹیکنالوجسٹ پاکستان کے اندر اور بیرون ملک کے اندر اس کی کھپت کیا ہے، اس یعنی کہ ٹیکنیشینس کی کیا ضرورت ہے، مارکیٹ اس وقت کیا کیسی چل رہی ہے بندوں کی ہیومن ریسورسز کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ اچھا ارسلان بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ شروع میں جو ضرورت کی بات کری آپ نے، وہ بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے نا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا انیشیل اسٹیج پہ، پھر چاہے وہ ڈگری پروگرام کرتا رہے۔ آپ نے جب پاکستان کی بات کی تو پاکستان میں تو ابھی ٹیکنیشینس کی جابس ہیں اور بہت ہیں، بھی وسیع پیمانے پر ہیں، لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں تو پھر گلوبلی جو ہے وہ ڈگری ظاہر ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ڈگری کی۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آپ پہلے سرٹیفکیشن پروگرام کریں اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ اپنی ڈگری کو بھی اچیو کریں، اور اسی طریقے سے اپنے جو فائنینشیل جو پرابلمس ہیں اس کو بھی سالو کرتے رہیں۔ جب آپ کے پاس ڈگری آ جاتی ہے تو پھر آپ ورلڈ وائڈ آپ تھرو آؤٹ جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈگری کے بغیر دنیا میں کہیں کام نہیں ہے، جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر فیلڈ کے اندر اگر کوئی سینئر ہے تو اس کا اسسٹنٹ موجود ہے، اگر انجینئر موجود ہے تو انجینئر کا اسسٹنٹ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریڈیولوجی میں کوئی ٹیکنالوجسٹ ہے جو کہ ڈگری پروگرام کر کے باہر موجود ہے، یا باہر اگر ڈگری پروگرام کو فوقیت دے رہے ہیں تو انہیں بھی اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ٹیکنیشینس کی جگہ بن جاتی ہے۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے، ہوا ہے۔ یقیناً مشکلات ضرور ہیں، لیکن وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ محنت، ایکسپیرینس، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھنا، پھر وہ انشاءاللہ جگہ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ ویورز، ناظرین، ہمارے ساتھ محسن صاحب موجود تھے جو گفتگو کر رہے تھے ایکس رے ٹیکنیشین کے حوالے سے، اور اس پہ بڑی انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ہمیں بڑی ایک مفید معلومات دی ہے، اور اس کا اسکوپ، اہمیت اور افادیت کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ تو تمام جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں، ینگسٹرز ہیں، یوتھ جو ہے، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ایکس رے ٹیکنالوجسٹ جو 1 ایئر کا پروگرام ہے اس کورس کو کریں، تاکہ آپ جو مارکیٹ کے اندر آپ ضرورت ہے لوگوں کی، ہیومن ریسورسز بڑے پیمانے پہ اس کی ضرورت ہے، اور برسر روزگار ہو جائیں، اور ایک اسکل بھی ہے یہ۔ تو بہت شکریہ ویورز، اور بہت شکریہ محسن بھائی وقت دینے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے اندر پھر نئے موضوع کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔